السلام علیکم ویورز، امید ہے میرے تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کی لارجسٹ ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے آفس ڈفکلیریا میں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب صدر زبیر بیگ صاحب، جو کہ اس وقت ڈفکلیریا کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے ساتھ ہیں، اور میں ان سے کچھ سوالات کروں گا جو کہ ہمارے ڈفکلیرین جو ڈیفینس اینڈ کلفٹن میں جتنے بھی ریئلٹرس کام کر رہے ہیں یا ان کے ایسوسیٹ ممبرانز ہیں، ان کے ذہن میں کچھ کوشچن تھے ڈفکلیریا کو لے کر، ان کی مینیجنگ کمیٹی کو لے کر۔ تو اس وقت میرے ساتھ زبیر بیگ صاحب ہیں، وہ میرے آنسر کریں گے۔ تھینک یو سر، وعلیکم السلام سر۔ اس وقت جو ریئلٹرس ہیں، جب سے آپ 2021 سے 23 تک اب تک آپ رہے ہیں 2 سال میں، تو بیسیکلی ریئلٹرس کے جو مائنڈ میں جو اپ کمنگ جو ہمارے ریئلٹرس ہیں یا اولڈ جو ہمارے ڈفکلیرین جو پرانے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں۔ بیسیکلی ان کا کہنا یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن کا مقصد کیا ہے اور ڈفکلیریا بنانے کے پیچھے کیا محرکات شامل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے چینل کے لیے میری نیک خواہشات۔ اس کے بعد آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ ایسوسیشنز کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اور ایسوسیشنز کیوں بنائی جاتی ہیں اور ڈفکلیریا کو بنانے کا کیا مقصد تھا۔ دیکھیں، ہم ایک برادری میں یہاں پہ کام کر رہے تھے ڈی ایچ اے میں، تقریباً جب یہ 1960 میں یہ آئی ہے تو کچھ بروکرز 1960 62 65 سے کام کر رہے ہیں، کچھ کو 40 سال ہو گئے، کس کو 50 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب وہ سارے روزانہ کی بنیاد پہ ڈی ایچ اے آفیسز جاتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ جب ملتے تھے تو ان لوگوں کو کچھ مسائل بھی اس وقت درپیش آتے تھے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا 1997 میں۔ اچھا، کچھ اس وقت کچھ بروکروں کے آپسی مسائل بھی تھے جو ڈی ایچ اے کے ساتھ تھے، اس کے بعد ٹرانسفر کے کچھ رجسٹرار کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو کافی ایسے مسائل تھے جو سمجھے وہ دیکھے نہیں جا رہے تھے، حل طلب تھے۔ اس سلسلے میں ہمارے وہاں پہ دوست ملک عارف صاحب، ہمارے سینئر، انہوں نے، ان کی کاوش تھی، انہوں نے ایک اپنی انڈس اسٹیٹ ہوتی تھی، انہوں نے وہاں پہ اس کی سنگ بنیاد رکھا اور اس میں وہاں آفس قائم کیا، اور تمام لوگ جو اس وقت سینئر تھے، نذر حسین صاحب تھے، ذکر مہنتی صاحب تھے، اور ہمارے کچھ جو اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے ہیں وہ بھی ساتھی تھے، کافی اچھی طرح۔ تو وہاں پہ انہوں نے ایک ایسوسیشن کی بنیاد رکھی۔ ایسوسیشن کا مقصد تھا ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، ٹیکسز کے مسائل حل کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے کے ٹرانسفر کو سہل اور آسان بنانے کے لیے۔ اور ہماری ریکگنیشن کہیں بھی نہیں تھی۔ جب بھی بجٹ آتا تھا، 1988 میں بجٹ آیا تو ہمیں فکس ٹیکس لگا دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ٹیکسز کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے، اور ہم پہ گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی ہمیں قدغن لگا دیتی ہے ریل اسٹیٹ پہ، کبھی جناب پراپرٹی پہ، کبھی، تو یہ سلسلہ آنکھ مچولی چلتی آ رہی ہے آج تک۔ تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارے جیسے اس وقت ساتھی تھے جو کوئی رخصت ہو جاتا تھا اس دنیا سے، یا پھر اس کی کوئی شادی تھی یا اس کی غمی خوشی، تو ہم لوگوں کو نئی خبریں ہوتی تھی۔ اس وقت یہ ہمارے جو آفس تھے، اے مارکیٹ، بی مارکیٹ، فیز 2 ایکسٹینشن، اور کچھ فیز 4 میں ہوتے تھے، اور بہت قلیل تعداد فیز 5 میں تھی اس وقت فیز 8 آباد نہیں تھا، آپ کے سامنے 7 ایکسٹینشن آباد نہیں تھا، اور بدر کے آگے آپ جا بھی نہیں سکتے تھے اس وقت۔ تو اس وقت جب انہوں نے یہ ایسوسیشن بنائی، یہ ان کی بڑی کاوش تھی۔ وہ کاوش آج دیکھیں، آج ہم اس کے 25ویں سال میں ایک بہترین اور پاکستان کی سب سے بڑی ایسوسیشن کا درجہ رکھنے والی، سب سے زیادہ ممبران ہیں اور ایسوسیٹ ممبران بھی اس میں کام کریں، اور ایک پورا ایک حجم ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں 50,000 کی تعداد ہے جو فیملیز ہیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ آج دیکھیں، بہتر طریقے سے ہم ٹیکسز، ایک پلیٹ فارم سے ہم ویلفیئر کر رہے ہیں، اسی پلیٹ فارم سے ہم ٹیکسز کے مسائل حل کر رہے ہیں، پھر نئے ایونیوز تلاش کر رہے ہیں، ریل اسٹیٹ کی حوالی بہتری کے لیے اور امیج بلڈ کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام کاوشیں میں نے آپ کو بتائیں جو 1997 کے بعد مختلف صدور آتے رہے، اور تمام صدور نے، یہ تھینک لیس جاب تھی لیکن انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور آج آپ دیکھیں کہ یہ ایک اپنے ٹاپ ایسوسیشنز کی ایک ایسوسیشن بن گئی۔ جی سر، ریل اسٹیٹ میں ویلفیئر کا کیا کردار رہا ہے، اور ویلفیئر آپ کسے کہتے ہیں؟ سر دیکھیں، ویلفیئر 2 معنی کی 2 چیزیں دیکھیں، ایک ہوتی ہے فوری ویلفیئر، کسی کو ضرورت ہے، اشد ضرورت ہوگی، کسی کو بلڈ کی ضرورت ہوگی، کسی کو ہاسپٹل میں اگر کسی کی وائف ہے یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہوتی ہے فوری۔ اچھا، فوری کے لیے جب ہم نے شروع میں اس کی 200 روپے فیس رکھی تھی تو اسی سے کام ہو رہا تھا۔
الحمدللہ اب ہم نے آپ کے سامنے سالانہ جو ہے وہ 3600 روپے فیس کر دی ہے، کیونکہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ان نامساعد حالات میں 3600. اس کے علاوہ جو میرے جو مخیر ریئل اسٹیٹ بروکر ڈفکلیرینز ہیں وہ گئے بغیر جب بھی ان سے ہم نے رجوع کیا انہوں نے نہ نہیں. اس معاملے میں نے اپنے ڈفکلیرینز کو دل کھول کے احتیاط دیتے ہیں اور تکلیف میں جب اپنے بھائی کو دیکھیں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، نہ صرف ڈفکلیرینز کے لیے. اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی بھی جب 2008 کا زلزلہ آیا، اس کے پہلے جو بھی فلڈ جب بھی آئے، جب بھی ہم لوگ راشن بھی یہاں سے لے کے گئے ہیں، ہم لوگ مطلب جڑ گئے تھے. اور اس کے بعد آج تک آپ دیکھیں ابھی جو لاسٹ ڈرائیو ہوئی ہماری فلڈ ریلیف کی، الحمدللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور کروڑوں روپے یہاں آئے جو بلوچستان بھی گئے، انٹیریئر سندھ بھی، اور خود جا کے تقسیم کی. تو یہ مقصد تھا. ایک ویلفیئر یہ فوری ویلفیئر ہوتی ہے جو ملکی سطح. پھر ایک ویلفیئر ہوتی ہے کہ ہم ایوینیوز تلاش کریں، مختلف لوگوں کو ہم لوگ بلڈرز کو یہاں موٹیویٹ کریں کہ بھائی ہم ٹھیک ہے، کیونکہ بلڈرز اور ریئلٹرز یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. اس میں بلڈرز کے ساتھ ہم چلے. اور سب سے بڑی چیز جس کے ہم لوگ ہمیشہ سے گن گاتے ہیں وہ ڈی ایچ اے کراچی، کیونکہ ہمارا یہی روزی روٹی ہے، بریڈ اینڈ بٹر از ڈی ایچ اے. تو ڈی ایچ اے میں ہم لوگ جب سے میں آیا ہوں تو آپ کے سامنے پچھلے ادوار میں بھی بہت اچھے تعلقات تھے، میں نے اس کو مزید مستحکم کیا. اس کے سامنے آپ دیکھیں نا ڈی ایچ اے نے جو بھی ڈیل دی، جو بھی کیونکہ آپ بھی گھائے بغیر پروگرام کرتے رہے ہیں ڈی ایچ اے کے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈفکلیریا کی کاوشیں کتنی ہیں. ڈی ایچ اے کو اور اپنے قریب لانے کے ریئلٹرز کے مسائل حل کرنے میں، اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے سٹی سے اچھے تعلقات. جو نئی ڈیلز آئیں آپ کے سامنے 14-20 سیکٹر، اے سیکٹر میں جو ولاز آئے 300، اس کا سیرا ڈفکلیریا کو جاتا ہے. 70-80% ہم نے ہی بک کرائے، کچھ ڈی ایچ اے نے خود بھی سے. اس طرح ابھی آپ کے سامنے جو ڈیل آئی جس میں سے 800 گز کے جو پروجیکٹ اناؤنس ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی، اور ویلی میں جو ابھی ویلی ہوئی اس میں آپ کے سامنے اور کوئی بھی مسائل ہو، تو اس سلسلے میں ہم لوگ ایوینیوز تلاش کرتے رہے. اور ایوینیوز کی اگر آپ لسٹ کہیں گے تو میں آپ کو مہیا کر دوں گا. تو یہ ساری ویلفیئر کے زمرے میں آتے ہیں. کسی بھی ڈفکلیریا مطلب جیسے آپ ڈفکلیریا ممبران جو سیٹ جو ہمارے ہیں ممبران ہیں گے، ان کی فیملی کو کوئی میڈیکل کی سہولیات یا مطلب آپ کی لائف انشورنس کوریج، کوئی اللہ نہ کرے کسی نہ کسی کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی، زندگی ہے، زندگی موت سب کے ساتھ ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو تو ان کے لیے فیملی کے لیے کیا کیا آپ نے، ایسوسیٹ ممبران کے لیے کیا کیا، ڈفکلیریا جو ہمارے ڈفکلیرین ہیں ان کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے 2 طرح کی یہ ویلفیئر کی. ایک تو مالی امداد جو کہ بالکل خاموشی سے کی جاتی ہے، کسی کو کسی کا نام نہیں بتایا جاتا، نہ ہی ہم ذکر کرتے ہیں. وہ صرف میرے کو یا زیادہ سے زیادہ فنانس سیکٹری کو پتا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ویلفیئر سیکٹری کو پتا ہوتا ہے، اور یہ ویلفیئر کا شعبہ ہے تو ویلفیئر سیکٹری ہے یہاں پہ. تو ویلفیئر سیکٹری نے اس کی کاوشیں بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑی چیز آپ کے سامنے دیکھیں، بلڈ ڈونیشن اٹس این ایمرجنسی نیڈ. اس کے بعد پہلے ادوار میں آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ 100 کے قریب جو ہے نا میڈیکل کارڈ دیا کرتے تھے، انشورنس کارڈ. اس سال کاوشیں سے ہم نے الحمدللہ 200 سے 300 کارڈ ہم نے اسٹیٹ ایجنٹوں کو دیے. 300 فیملیز جس میں استفادہ حاصل کی انہوں نے. اس میں ہم نے ان کی ڈیتھ کوریج تھی تقریباً 10 لاکھ روپے، اور وہ 8 لاکھ روپے تک علاج فری کرا سکتے تھے. کافی دوستوں نے آپریشن کرائے، کافی دوستوں کی جناب جب بھی ضرورت پڑی وہ کارڈ انہوں نے قابل استعمال لایا. اس کے علاوہ آپ کے سامنے سب سے بڑی چیز ہم چاہتے تھے کہ ویلفیئر میں ہم ان کے زیادہ سے زیادہ ایوینیوز ان کو دیں کہ وہ کاروباری مواقع بھی دیے جائیں، وہ بجائے یہاں پہ آئیں وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں. اس سلسلے میں ہم لوگوں نے مختلف بلڈر سے رابطے رکھے، جس میں 19 جولائی کو بحریہ ٹاؤن گیا تھا. اسی طرح میں دیگر بلڈرز کے پاس جاتا رہا، اسی طرح تاکہ ان کی ویلفیئر یہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، یہ پھر آگے ویلفیئر کر سکے. جی سر، آپ کے 2 سالہ دور اقتدار کے اندر آپ نے کون سے کاروباری وسائل جو ہے نا وہ پیدا کیے جس سے عام ڈفکلیرین جو ان کے ایسوسیٹ ممبر اس سے مستفید ہو سکیں؟ مطلب ایسے کیا اقدامات آپ نے کیے تاکہ ہم لوگ، جیسے کہ میں اگر عام ایک ریئلٹر ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی خالی میں ڈی ایچ اے سٹی کا ہی کام کر رہا ہوں یا ڈی ایچ اے کام کر رہا ہوں یا کلفٹن کا کام کر رہا ہوں، تو ہم نے کوئی ایسے مواقع پیدا کریں کہ ہم پورے پاکستان میں ڈفرینٹ جگہ پہ جائیں، ڈفرینٹ وینیوز ہمارے لیے. کون سے ایسے اپنے وینیوز ہمارے لیے انتخاب ان وینیوز کا کیا جس سے عام ڈکلیرین کا بھی اس کا فائدہ ہو اور اس کے علاوہ عام ریلیٹرز کا بھی فائدہ ہو اور ایسوسیٹ ممبر کا بھی اس کو فائدہ ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا، یہ بڑا ٹائملی اور یہ بہترین سوال آپ نے کیا کہ
بیسکلی ہم لوگوں کا کام تھا ویلفیئر کے ساتھ ساتھ اس ملک کی معاشی صورتحال خراب ہوگی. ڈی ایچ اے میں گو کہ ہم کام کر رہے تھے لیکن ٹیکسز کی وجہ سے آپ کو پتا ہے ڈی ایچ اے کے کام کیونکہ بڑے حجم کے کام تھے وہ رک گئے. تو پھر 19 جولائی میں بیریا ٹاؤن گیا تو بیریا ٹاؤن میں میں نے دیکھا اور میں اپنے تمام 70 کے 80 قریب ممبران میرے ساتھ گئے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایک ڈیولپ ایریا ہے اور بہت ہی خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیولپمنٹ اور ساری جو پراپرٹیز تھی وہ ممبران کے نام ٹرانسفرڈ تھی اور کلین اینڈ کلیئر ٹائٹل ہے. تو جب کلین اینڈ کلیئر ٹائٹل ہو گئے تو میں نے تمام اپنے بروکرز کو کہا کہ آپ وہاں جا کے کاروبار کریں. کوئی مسائل آتے ہیں تو الحمدللہ ڈفٹلیریا آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور الحمدللہ تقریباً 125 ڈفٹلیرینز نے وہاں پہ اپنے آفیسز قائم کیے ہوئے ہیں. جتنے ایسوسیٹس بروکر تھے وہ ان کے ساتھ جڑ گئے. اب یہاں سے بیٹھ کے جو آپ کو توحید میں تھے وہ سب بحریہ چلے گئے. پھر ہمارے ڈفٹلیرینز بھی چلے گئے تو ایک ایونیو سب سے بڑا ایونیو بحریہ ڈی ایچ اے سٹی بحریہ ٹاؤن. اب اس کے بعد پھر میں نے جو فرسٹ اے جی ایم تھی اس میں میں نے اجازت دی تھی کہ میں پورے پاکستان کو جوڑنا چاہتا ہوں. پورے پاکستان میں پھر میں گیا تمام ایٹ ڈی ایچ اے کو ہم نے آن بورڈ لیا اور ان لوگوں کو ہم نے یہاں قائل کیا کہ آپ یہاں دفاتر کھولیں کراچی میں جس میں نمایاں ڈی ایچ اے بھاولپور, ڈی ایچ اے ملتان, ڈی ایچ اے کوئٹہ اور ڈی ایچ اے لاہور انہوں نے اپنے یہاں دفاتر قائم کیا اور ڈی ایچ اے گجرانوالہ بھی آفس یہاں آ گیا. تو یہ بیسکلی دیکھیں یہ جڑنے کا دور تھا. کراچی سے انویسٹمنٹ ہم یہاں سے بیٹھ کے کرتے تھے تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ان کو ٹرانسفر کی سہولتیں بھی یہیں دی جائیں. تو اس میں ہم نے ان لوگوں سے مذاکرات کیے. ڈی ایچ اے ملتان یہاں آیا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں ایکسپو کرنا چاہتے ہیں تو بریگیڈیئر شعیب کیانی صاحب میرے ڈفٹلیریا ہاؤس آئے جو وہاں کے پی ڈی تھے. انہوں نے ریکویسٹ کی تو میں نے ان سے کہا بالکل اگر یہ ایونیو ہے اور ڈاکیومنٹیشن آپ کی ڈی ایچ اے کی پتہ ہے ٹرسٹ وردی ہے اور ایک بہت بڑا ادارہ ہماری جو پاکستان آرمی ہے اس کا یہ ادارہ ہے جس پہ ہمیں ٹرسٹ ہے. انہوں نے اس کو ہمیں اپنے ان کو ویلکم کیا. جہاں انہوں نے ایکسپو کی تو الحمدللہ وہ 300 پلاٹ لائے تھے وہ 600 کے قریب پلاٹ بیچ کے گئے اور کروڑوں روپے وہاں پہ وہ لے جا سکے یہاں سے اور بزنس ایونیو کھل گیا. پھر ملتان کو انہوں نے ہمیں وزٹ کرایا. ہم نے پھر آنکھوں سے جا کے وہاں دیکھا اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیولپمنٹ تھی اور لوگوں کو قائل کیا وہاں جائیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ اسلام آباد گئے. ہمیں گلبرگ گرینز والوں نے بلایا. پارک ویو سوسائٹی اسلام آباد انہوں نے ہمیں ابھی وزٹ دیا ریسنٹلی. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تکمیل اسکوائر والے یہاں آئے. وہ بڑا اچھا ڈاؤن ٹاؤن بنا رہے ہیں جیسے پارک ویو والے اسلام آباد میں ڈاؤن ٹاؤن کمرشل بنا رہے ہیں. یہ ڈاؤن ٹاؤن کمرشل کا ایک فینومینا ایسا ہے کہ یہ پورا کمرشل ہب بنایا جاتا ہے اس سوسائٹی میں تاکہ کمرشل ایکٹیویٹیز پاکستان کی بڑھ سکیں, ملٹی نیشنل کمپنیز آ سکیں اور وہاں بزنس کر سکیں. اس کے بعد ہمارے یہاں 360 بلڈرز جن کو جو ہجویری بلڈرز ہیں وہ یہاں آئے. پھر ٹاپ سٹی جو بالکل اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ ہے قطب الدین صاحب آئے یہاں پہ. قطب الدین وہاں کوور اسکوائر وہاں بنا رہے ہیں انہوں نے یہاں پہ. پھر اس کے بعد ڈی ایچ اے لاہور سے کیونکہ ہم تو پرانا کام کر رہے تھے تو وہ ریلیشنز ہمارے موجود ہے. یہاں میجر رضوان صاحب میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو لاہور کے پی ڈی بریگیڈیئر ستی صاحب اور میاں طلعہ صاحب جو لاہور کے صدر ہیں وہ ہمارے پاس اسپیشل تشریف لائے اور پھر انہوں نے یہاں ایک پروگرام کیا ہمارے ریلیشن شپ قائم کیا. اور یہاں پہ بخاری میں پھر آفس کی اوپننگ بھی ہوئی جو بخاری لین 11 پہ ان کا آفس ہے وہ اس وقت آپریشنل ہے. اس کے لاہور کے بعد ہم لوگ ہمارے پاس یہاں آئے کراچی کے اسکیم 33 میں اور سرجانی ٹاؤن میں ڈریم ولاز اور M10 لینڈ بینک کے اور حنیف گور ولاز والے یہاں آئے حنیف گور صاحب. اسی طرح فیاض فلک ناز صاحب ہیں فیاض وہ آئے. اس کے بعد پھر جہلم کے پاس آپ سوچیں کہ ان کو بھی ڈفٹلیریا کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ میرے یہاں آفس ہے منگلہ گیرزن کے نام سے. یہ ایک موٹر وے بن رہی ہے جو سیالکوٹ سے اسلام آباد جا رہی ہے. اس پہ منگلہ جہاں ڈیم ہے اس کے ساتھ منگلہ گیرزن سوسائٹی اناؤنس ہوئی وہ آئے. ڈی ایچ اے کوئٹہ والے میرے پاس تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس کراچی میں آپ کے سامنے سی پہ ایک ایچ ایم آر گروپ ہے. ایچ ایم آر گروپ والے حاجی صاحب حاجی رفیق پردیسی صاحب ان سے ہمارے ریلیشن شپ قائم ہوئے جس میں میرے ڈکلیرینز نے وہاں پہ آتھرائزیشنز لی ہیں اور کاروباری مواقع ملے. مطلب اس کے بعد ای مار میں ہم گئے انہوں نے ہمیں 2 دفعہ بلایا اور ہمارے اسٹیٹ ایجنٹ آتھرائز ہیں اور الحمدللہ وہ 8 to 9% کمیشن دیتے ہیں جو بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کام کر رہا ہے اس کو پتہ ہے. پھر عسکری 5 جو ڈی سی کے 1 میں سیکٹر 1 میں اناؤنس ہوا وہ ہم نے. پھر الوکیل بلڈرز نے پچھلے دنوں بلاک 1 کلفٹن میں ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا. ان کے ساتھ ہمارے کنٹری بلڈر میں رضوان آڈیا سفیان آڈیا جو کہ ہم ایسوسیشن کے ساتھ کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں اور
بڑے اچھے ریلیشن ہیں. انہوں نے اسکیم 33 میں السادی گارڈنز کے بالکل برابر میں ایک سوسائٹی اناؤنس کی. وہ ہم نے یہ تو میں چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد جی ایف ایس بلڈر ایک بڑا نام, جس نے این ٹی آر سوسائٹی, کمرشل, انڈسٹریل, اپنا 7 ونڈر سٹی, اور کافی ان کے پھر سیکٹر 14 میں انہوں نے ٹاؤن 90 ٹاؤن ہاؤسز انہوں نے ڈفکلیریا کے تھرو لیے اور وہ بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملتان میں 200 ٹاؤن ہاؤسز کے پلاٹ ڈفکلیرینس کے, اور ڈفکلیرینس کے لیے انہوں نے ایک پیکیج بھی نکالا ہوا ہے, وہ بھی ابھی اناؤنس کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. اس کے بعد بیریا ٹاؤن کے شاہد قادری بھائی, ان کا ہمیشہ سے میں مشکور ہوں, وہ نہ صرف کرکٹ ٹورنامنٹ میں مجھے اسپانسر کیا, ساتھ ساتھ جی ایف ایس نے مجھے بھی اسپانسر بھی کیا تھا. انہوں نے علی سکلین بلڈرز نے وہاں ہمیں کہا کہ آپ لوگ آئیں تو میں آپ لوگوں کو پیکیج بھی دیتا ہوں. انہوں نے کافی اکوموڈیٹ کیے ڈفکلیرینس وہاں پہ جو ان سے کام کر رہے ہیں. بلال طالب کیلیفورنیا بلڈرز, ہوم لینڈ, اس کے ساتھ ساتھ پروگریسو, اس کے ساتھ ساتھ مطلب اپنا ہمارے وہ عمران غنی صاحب, زین زراکو جو ہمارے یہاں پہ پہلے تھے, ان کے ساتھ یہ بیریا ٹاؤن. پھر یہاں پہ ہمارے جاوید اوکے صاحب کلفٹن میں 3-4 پروجیکٹ کیے, انہوں نے ہمیں بلایا, نہ سے بلایا ہمارے ساتھ, وہ شانہ بشانہ رہتے ہیں. انہوں نے ایک سکینہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بنایا جس پہ فری ڈفکلیرینس کو تعلیم دی جا رہی ہے آئی ٹی کے شعبے میں, کیونکہ آئی ٹی کا شعبہ جب نگلیکٹڈ تھا, اب وہ بیسک نیڈ ہو گیا ہے. فورن ایکسچینج میں بھی وہ, تو جو اسٹوڈنٹ جن کے بچے فری ایجوکیشن, تو جاوید اوکے صاحب نے وہاں پہ انسٹیٹیوٹ بنایا. میٹرو بلڈر بڑا نام جو یہاں پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ کے سامنے کلفٹن میں 2 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے, گراؤنڈ پہ 18. اے ایس اے بلڈر, شیخانی بلڈر, جاکوانی بلڈر, جمانی بلڈر, امین تائی صاحب, اس کے بعد الطاف تائی جو ہمارے دوست ہیں جو آباد کے, جو ان کے مطلب یو نیم اٹ. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے ایوینیوز میں نے ڈفکلیرینس کو اس لیے انٹروڈیوس کروائے تاکہ یار یہ کام کریں, یہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. اپنے کا آج مجھے بتائیں کہ اگر کسی بلڈر سے ایک فلیٹ میں اس کو 2% یا 5% کمیشن مل رہا ہے, تو اس کا کم سے کم 2 مہینے کا خرچہ تو آ گیا نا. یہ سارے ایوینیوز بتانے کا مقصد ہی یہ کہ 2 سال دور میں بیٹھا نہیں ایک دن بھی. اور 118 فنکشنز جو میں نے کیے, اس میں ایک فنکشن کے پیچھے پورے 3 دن رات اور پورے دن کے پروگرام ہوتے تھے. سب سے بڑی چیز آپ لوگوں نے 2-3 دن پہلے دیکھا کہ ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر جو گڈ جیسچر دیا, وہ آئے ہمارے پروگرام میں اور ہماری حوصلہ افزائی کی, اور ہمیں انہوں نے ایز اے پارٹنر کا خطاب دیے, جو میں انتہائی ان کا مشکور ہوں. اچھا سر, ڈکلیریا کے فنڈز کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ان 2 سالوں میں؟ سر دیکھیں, آپ کے سامنے میں نے کہا نا 118 فنکشنز, تو ہر فنکشن میں آپ کو پتا خرچہ بھی ہوتا ہے. یہ بیسکلی ہم نے سپانسرز کروائے. کرکٹ ٹورنامنٹ بہت بڑا ایونٹ تھا, ہم نے سپانسر کرایا. سنوکر کا اسی طرح ہم نے جو ویکسینیشن, اچھا اب اس کے بعد جو فلڈ ریلیف تھا وہ سارا سپانسر تھا. اس میں وی پی کلفٹن اور ویلفیئر سیکرٹری نے سپانسر سے پیسے لیے. راشن ڈرائیو میں ہمارے ساتھ سپانسر ہیں جو ڈفکلیرینز ہیں, جنہوں نے ہمارے ساتھ سپانسر کیا. ہر پروگرام میں سپانسر سے, ایسوسیشن سے ہم تھوڑا سا پیسے وڈرا کرتے تھے تاکہ ہم لوگ جو خرچے وہ کر سکیں. آپ دیکھیں کہ آپ یہ تقریباً کوئی 4-5 کروڑ روپے کے فنکشنز ہیں, یا اس سے بھی زیادہ کے ہوں گے, لیکن الحمدللہ آج بھی ہم ایسوسیشن کو کچھ دے کے ہی جا رہے ہیں. سب سے بڑا چیز جو دیکھیں گے وہ ڈفکلیریا ہاؤس دے کے جا رہے ہیں, جو کہ 20 کروڑ روپے کا ساتھ انشاءاللہ ودن 2 ایئرز ہو جائے گا جب یہ بلڈنگ بن جائے گی. تو یہ سب سے بڑا میرا وعدہ تھا جو میں نے پورا بھی کیا. اچھا سر, چند دنوں سے مارکیٹ میں ایک بات گردش کر رہی ہے, کچھ جو ہیں صاحب جو ہیں, کچھ لوگ جو ہیں یا کچھ صاحبان, وہ اس بات کو لے کر کافی ایشو کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی ڈفکلیریا مینیجنگ کمیٹی کے کچھ ممبران جو ہیں وہ ان کی پولیٹیکل انوالومنٹ ہے گی. تو کیا یہ صحیح ہے کہ پولیٹیکل انوالومنٹ ہونا؟ سر دیکھیں, اس میں 1-2 اور الزامات بھی ہیں. جیسے آپ سنا ہوگا کہ جی بلڈر سے فائدے حاصل کیے. الحمدللہ نہ میں نے نہ میری ٹیم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے تھے. اچھا اب ہم نے جب ان کو ایونیوز دیے تو فری آف کاسٹ ممبرشپس بھی کرائی گئی, جو میں نے سب کو کہا کہ بھائی آپ لوگ اپنا کاروبار جاری رکھیں, کیونکہ آپ لوگ نہ گھر جا رہے ہو نہ آپ آفیسز جا رہے ہو. تو میں نے آپ کو ایک یہ بہم پہنچایا کہ آپ لوگ بھی آتھرائزیشن لیں, اپنے کام کریں, کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ میری وجہ سے یا ایسوسیشن کی ان کے کاموں میں جو انہوں نے وہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ملتان میں کام کر رہے ہیں, کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ مجھ سے 2 سال پہلے کے آلریڈی ان چیزوں سے جڑے ہوئے تھے. تو وہ دوسرا الزام آپ نے یہ لگایا ہے, جو لوگ مجھے لگاتے ہیں کہ مجھے تو اس چیز پہ ہنسی آتی ہے. دیکھیں, ڈفکلیریا کو یہ اعزاز ہے الحمدللہ. آپ کے سامنے آفتاب جہانگیر بھائی ایم این اے, جو کہ حلقہ 242 کراچی سے ایم این اے منتخب ہوئے
پی ٹی آئی سے شاید. اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ ایم پی اے شہزاد قریشی جو میرے ممبران ہیں. شہزاد قریشی صاحب ایک ایم پی اے بنے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اور ہمیں گائے بگائے ٹیکسز کے معاملات میں مختلف ان پولیٹیکل پارٹیز کے ہمارے روابط تھے ہیں اور رہیں گے بھی. ہم نے ہمیشہ ان کو یہاں پلیٹ فارم دیا, اپنے پلیٹ فارم پہ ان کی ہم نے عزت افزائی کی. جب آپ کو یاد ہے بحریہ ٹاؤن کے مسائل ہوئے تھے تو جماعت اسلامی والوں نے جناب ہمیں وہاں بلایا تھا, ڈفٹیریا وہاں گئی تھی اور انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے تھے. ہمارے ایکس پریزیڈنٹ نے بھی بڑے مسائل حل کرنے میں, نور ابریجو بھائی نے, راجہ مظہر بھائی کے بڑے کردار ہیں, شاہد علیم صاحب کے بڑے کردار ہیں, اور میں نے بھی کوشش یہی کی کہ اچھے روابط قائم کیے. لیکن الحمدللہ نہ میں نے کسی بلڈر سے کوئی چیز لی, میرا بالکل کردار سب کے سامنے ہے. دن رات 24 گھنٹے میں نے محنت کی, اور اس کی امیج بلڈنگ میں آج یہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی اور نمائندہ جماعت ہے, اور آپ کے سامنے لوگ خود سے کہتے ہیں کہ ہمیں جناب ڈفٹلیریا میں شامل کریں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ امریکن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہمارا آج ممبر ہے. اس سے بڑی بات نہیں ہوگی کہ امریکہ سے پڑھا ہوا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور مین خیبان حافظ پہ خاتون رہتی ہیں, اور مسز شمع جاکوانی. ہماری الحمدللہ 3 سے 4 خواتین بھی آ گئی ہیں, اور میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مزید خواتین اس شعبے میں آئیں. اس شعبے میں بہت پوٹینشیل ہے کہ وہ اس کاروبار کو بھی اپنائیں. اچھا سر, یہ مجھے بتائیں کہ ڈفٹلیریا ہاؤس کا مقصد کیا تھا, اس کے کیا مطلب ایسے مقاصد تھے؟ کیا آپ نے ڈی ایچ اے میں نہیں بنایا آفس اور وہاں پر ڈی ایچ اے سٹی سائٹ میں بنایا, اس کا کیا مقصد؟ سر دیکھیں 7-8 سال پہلے میں آباد ہاؤس گیا تھا, وہاں سے مجھے انسپریشن ہوئی کہ جب آباد ہاؤس ہو سکتا ہے تو ڈفٹلیریا ہاؤس کیوں نہیں ہوتا. تو میں نے راج صاحب سے, اور راج صاحب نے, ہم دونوں نے ڈسکس کیا کہ سر میں ایجنڈے میں ڈالتا ہوں. تو یہاں پہ آج سے 7 سال پہلے 6 سال پہلے ایجنڈا منظور کیا گیا راج صاحب کے پہلے دور میں کہ ہاؤس جو ہے ایک ڈفٹلیریا کا ہونا چاہیے. اچھا اسی کے بعد کچھ عرصے بعد بریگیڈیئر شاہد صاحب آئے, انہوں نے ایک اپرچونٹی دی کہ ہم لوگوں نے آپشنز پہ پلاٹ رکھے ہیں جو کہ انسٹالمنٹس میں آپ اپنی مرضی سے یہ سہولت اس میں انہوں نے ہمیں دی, اور انہوں نے کہا 50% پیمنٹ کرنے کے بعد آپ وہاں گھر ہاؤس بنا سکتے ہیں. تو اس وقت کی کابینہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اس بڈ میں حصہ لیں. تو اس وقت انہوں نے 3,60,00,000 کا پلاٹ رکھا تھا. تو بریگیڈیئر شاہد نے کہا کہ یار آپ تھوڑا سا بڑھ کے تو اس میں آپ حصہ لیں. تو ہم راجہ صاحب نے ہم نے مشاورت کی یہاں پہ, ہم نے کہا ٹھیک ہے راجہ صاحب گو اہیڈ. وہ اس لیے کہ یہ اپرچونٹی مل رہی ہے, ہم یکمشت تو دے نہیں سکتے تھے, ہمارے پاس 15 لاکھ 20 لاکھ سے زیادہ فنڈز نہیں ہوتے تھے, 25 لاکھ سے زیادہ, پر پھر بھی ہم جنریٹ کرتے رہے. اس کے ساتھ جب بریگیڈیئر شاہد نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے بڈ دی, تو الحمدللہ اس بڈ میں ہم کامیاب ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے آپ کے سامنے 1,80,00,000 کی انہوں نے پیمنٹ کی. پھر اس کے بعد یہ پلاٹ جو ہے وہ ڈفٹلیریا کے نام تھا, راجہ مظہر پریزیڈنٹ ایکس سے ان کے نام تھا. پھر ہم نے ڈاکیومنٹیشن آپ کے سامنے ودن نو ٹائم آپ ڈاکیومنٹیشن ٹھیک کی, اور وہی پلاٹ جو انوملی تھی جس میں ڈفٹلیریا لکھنا تھا انہوں نے وہ کلیئر کر دیا. نہ یہ ٹرانسفر نہیں ہوا, یہ پلاٹ وہ انوملی ڈی ایچ اے نے ٹھیک کی. ممبرشپ ڈی ایچ اے میں ڈفٹلیریا کی موجود ہے, کوئی بھی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. تو اب یہ ڈفٹلیریا تھرو پریزیڈنٹ, اب جو بھی پریزیڈنٹ آئے گا اب وہ اس پراپرٹی کو اون کرے گا. ایسا ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا گیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوگا آٹومیٹکلی یہ پراپرٹی اس کے نام ہو جائے گی. اس میں ویژن یہ تھا ہمارا کہ ہم لوگ اس کو بیچیں گے. اچھا پھر ہمیں پتا چلا کہ ہم بیچ نہیں سکتے, تو ہم نے کہا کہ اس کی آکشن کر سکتے. پھر ہم نے اس کی آکشن کی, 7 بڈز ہماری منظور ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹورنامنٹ سے جو ہم نے فنڈ لیے تھے اور جو اسٹیشن پر جو وسائل تھے ہم نے بروکار لاتے ہوئے یہ تحفہ ڈفٹلیریز کو دے کے جا رہے ہیں, جس میں گراؤنڈ, بیسمنٹ اور فرسٹ فلور ہم اپنے پاس رکھیں گے. گراؤنڈ اور بیسمنٹ جو ہے وہ ہم کسی بینک کو دیں گے, کیونکہ ہمارے ادھر الائٹ بینک ہے, ادھر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے, بیچ میں ہمارا پلاٹ ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ میں اگر کوئی بینک آ جائے 5-6 لاکھ ہماری انکم ہو جائے گی. فرسٹ فلور 300 گز کا فرسٹ فلور ہمارے لیے انف ہوگا. ہم اس پہ اپنا ڈفٹلیریا ہاؤس میں اپنا آفس بنائیں گے. ہم وہاں پہ اس سے بھی اچھی سہولتیں دیں گے. وہاں بیٹھنے کی جگہ, ہمارے ریئلٹرز وہاں جائیں گے, ریئلٹرز وہاں بیٹھیں گے, کلب ٹائپ ہوگا, ان کو کھانا چائے پانی سب کچھ وہاں ملے گا. آپ کو پتہ ہے وہاں 17 سیکٹر ہیں, اور ابھی دوسری ساؤتھ سائڈ آنی ہے. آپ سوچیں ہیں کہ اب بزنس وہاں جانا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ جو ہم نے دوسرا وعدہ کیا تھا کہ اب وہ جب ہم بیچیں گے وہاں سے جب ہمیں فنڈ جنریٹ ہوں گے تو یہاں پہ ڈی ایچ اے فیز 7 میں جو ہمارے بجٹ میں آئے گا, ہم بجٹ میں بلڈنگ آئی, ہمارے بجٹ میں پلاٹ آیا, فیز 8 میں جہاں بھی ہم ڈفٹلیریا ہاؤس یہاں بھی بنائیں گے. تو دس از دی فرسٹ ایسوسیشن پاکستان کی پوری جس کا اپنا ڈفٹلیریا ہاؤس ہوگا, اور آئی فیل پراؤڈ ٹو بی اے ڈفٹلیرین.
سر اس وقت پاکستان جیسے کہ آپ کو معلوم شدید معاشی بحران کے شکار ہے، تو آپ کیا میسج دیں گے ہم ڈپلورین کے لیے یا ہم ایسوسیٹ ممبران کے لیے کہ وہ ایسا کیا اقدام کریں جس سے تمام جو ہمارے کاروباری روابط جو ہے نا وہ بڑھیں اور ہمارا کاروبار ہو سکیں؟ دیکھیں میرا کام تھا اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا، اداروں میں جو مسائل ہیں وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا کہ میرے جو پلیئرز ہیں وہ کھیل سکیں اور کامیابی حاصل کریں. میں نے اپنے اینڈ پہ کام کر دیا. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا جیسے آپ کے چینلز ہیں اور بھی مزید چینلز ہیں جو گائے بگائے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ کیا نئی اپرچونٹیز آ رہی ہیں، کیا چیز آگے آپ کو فیوچر میں بینیفٹ دے گی، کہاں آپ انویسٹمنٹ کر. تو جب ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے تو بڑا سہل ہو گیا نا یہ کام. تو اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ان کو بتائیں کہ ایسوسیشنز کو بھی آپ بتاتے ہیں کہ جی مسائل یہ آ رہے ہیں، لوگوں کی یہ مسائل ہیں، ہم اپنے اینڈ پہ حل کرتے ہیں. جو بھی پریزیڈنٹ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے مسائل حل کرے گا. بیسکلی لیول پلینگ فیلڈ کا نا ہمارا کام ہے. جہاں کوئی پرابلم ہوگی ہم ہوں گے، ٹیکسز میں ہم ہوں گے، آپ کے لیے ہم ہر جگہ کھڑے ہوں گے، محکموں سے لڑیں گے، FBR سے، SRB سے، جو بھی. ابھی آپ پچھلے دنوں آپ کے سامنے 77 ممبر جو ہیں ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے SRB نے. الحمدللہ ڈسکلیریا کو، میرے GS کو، SVP کو یہ حاصل ہے کہ ان لوگوں نے ان 77 کے اکاؤنٹس بحال کرائے. کیونکہ ہماری دیکھیں ہمارا کاروبار چلے گا تو ہم لوگ اور اسٹیٹ ایجنٹ سے کہوں گا دیکھیں وی آر فیملی، اور فیملی میں بالکل نہ گھبرائیں کہ زبیر بھائی سے ڈیل ہو رہی ہے، آپ سے ڈیل ہو رہی ہے، کسی سے ڈیل، ہم ہیلپ کرنے کا ہمیشہ تیار رہتے ہیں. آپ میں بھی یہ جذبہ ہے اور تمام ڈسکلیریئنز میں دیکھتا ہوں یہ جذبہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو oblige کرتے ہیں. جب ہم ایک دوسرے کو oblige کریں گے دیکھیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب برابر ہے، ہر انسان برابر ہے. اور یہ کہنے کو تو اسٹیٹ بروکر ہے لیکن وہ ہے تو میری طرح انسان نا، اس کی بھی وہی خواہشات ہیں جو میری ہیں. میں نے بھی اگر یہاں تک پہنچا ہوں تو الحمدللہ میرے کو 30 سال ہو گئے یہ کاروبار کرتے ہوئے. 30 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ مشکل وقت یاد رکھیں، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک بہت کامیاب اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک یہ گروئنگ نیشن ہے، یہ بہت بڑی نیشن ہے. اس میں الحمدللہ پوٹینشیل ہے، اس میں برین ہے اور کرنے کی صلاحیت ہے. کلیور قوم ہے. وہ جو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ we will be the best country in the world sooner. پاکستان زندہ باد. ڈسکلیریا بائندہ باد. تھینک یو سر. تھینک یو.